إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاش محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاصد حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد قد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العلي العظيم. صلى الله خداوند کریم کی انسان اگر صرف اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو اس نے ہمیں عشق اہل بیت عطا کیا ہے، محمد و آل محمد کی محبت سے نوازا ہے. یہ انسان پوری عمر بھی اگر سجدہ شکر میں گزار دے تو اس بات کا شکریہ نہیں ادا ہو سکتا کہ ہمیں اہل بیت ملے ہیں. یہ مجلسیں ہماری مغفرت کا ذریعہ ہیں. ہمارے یہاں علماء نے اس بات پر کافی تاکید کی ہے کہ اپنے گھروں میں بھی مجلس کرو، اور اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو مجلس حسین کو عزت دینا سیکھو، کیونکہ عزت اسی وقت ملے گی کہ جب تم سے حسین راضی ہو جائیں. عزت تمہاری اپنی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. صرف عزت ہی کیا، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کو اپنا نہ سمجھے.
یہ مومن کی علامت ہے، اپنی کسی بھی چیز کو اپنا نہ سمجھے۔ کہ تمہارا جسم تمہارا نہیں ہے، تمہاری دولت تمہاری نہیں ہے، تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے نہیں ہیں، ان کا مالک کوئی اور ہے، وہی ان کا مالک ہے جو ان کا خالق ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی صرف گرد کرنے کا نام نہیں ہے، آیت الکرسی یعنی اس آیت کے اندر ڈوب جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ خدا تم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ جو کچھ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں سب اس کا ہے، مالکیت تمہاری نہیں ہے، اس کی ہے۔ کسی بھی شے پر، ایون آپ جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ گھر بھی آپ کا نہیں ہے، اگر آپ کا ہوتا تو آپ کے ساتھ قبر میں جاتا۔ آپ کے مرتے ہی مالک کا نام ٹرانسفر ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ مالک کوئی اور ہے، آج تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے کہ کسی اور کے اختیار میں دے رکھا۔ یہی حقیقت ہے دنیا کی، یہی حقیقت ہے۔ تم جس زمین پر رہ رہے ہو اس پر بھی تمہارا مالکانہ حق نہیں ہے۔ اور میں ثبوت کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر تم اپنی جانوں کے مالک ہوتے تو خودکشی حلال ہوتی، حرام نہیں ہوتی۔ خودکشی کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان تمہاری نہیں ہے، تمہیں اس کو لینے کا بھی حق نہیں ہے۔ تمہارا ایک خالق ہے جو حیات کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی مالک ہے۔ تم یہ سوچو کہ نہیں موت کا میں مالک ہوں، جب میں چاہوں گا موت کو گلے لگا لوں گا۔ اگر موت بھی تمہارے اختیار میں ہوتی تو یہ خودکشیاں فیل نہ ہوتی۔ خودکشیوں کے ناکام ہونے کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس کا اذن نہیں ہوگا موت بھی کسی کو نہیں آ سکتی ہے۔ یہ کائنات وہ چلا رہا ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام، میں اب تک یہ سوچ رہا ہوں کہ جب اندر جگہ ہے تو لوگ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آج پہلی مجلس ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ آپ اندر آ جائیے۔ بہرحال میں نے کہا کہ اگر آپ مجلسوں کو زینت بخشیں گے تو حسین آپ کی زندگی کو زینت بخشیں گے۔ چنانچہ میرے لیے نہیں، امام حسین کے لیے آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں اگر آپ اندر آ جائیں، سامنے آ جائیں تو انشاءاللہ مجلس کی رونق میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ مرتبہ مل جل کے آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا میں نے چونکہ آج ہی سے یہ خمسہ شروع ہو رہا ہے تو میں نے اس پورے خمسے کے لیے بندگی کو عنوان قرار دیا ہے۔ بندگی یعنی وہ طرز حیات جس کا خدا بند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بندگی یعنی وہ اصول و قوانین کہ جن اصول و قوانین کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم سب کے سب بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ سورہ مبارک بینہ کی 5ویں آیت ہے، جس کو میں نے مطلع سخن کے طور پر پیش کیا ہے۔ خدا جان کہتا ہے کہ ہم نے تم کو بندگی کے علاوہ کسی اور چیز کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ عبادت یا عبودیت جس کا ترجمہ میں نے بندگی کیا ہے، یہ بندگی بھی جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ جب آپ لفظ عبادت آپ ہی تو ترجمہ کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں، میں اس کا ترجمہ بندگی کرتا ہوں، کیونکہ بندگی میں ذرا سا مزاج بدل جاتا ہے۔ جب آپ عبادت ترجمہ کرتے ہیں تو عبادت کے لیے کسی نہ کسی پرٹیکولر پلیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو عبادت کہاں پر کرنی ہے۔ اگر عبادت کر رہے ہیں تو کوئی عبادت خانہ بھی ہوگا، کوئی عبادت کی جگہ بھی ہوگی۔ کہاں عبادت کر رہے ہیں؟ مسجد میں کر رہے ہیں۔ کہاں عبادت کر رہے ہیں؟ امام باڑے میں کر رہے ہیں۔ کہاں عبادت کر رہے ہیں؟ فلاں جگہ عبادت کر رہے ہیں۔
لیکن جب آپ بندگی کریں گے تو اس کے لیے کسی پلیس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تم جہاں پر بھی ہو خدا کے وفادار رہو، اس کو بندگی کہا جاتا ہے. تم جہاں بھی ہو تم خدا کے وفادار رہو، اسی کو بندگی کہتے ہیں. اس طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے خدا تم سے مطالبہ کر رہا ہے. اس طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے خدا تم سے چاہتا ہے. توجہ فرمائیے گا. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام عبودیت و بندگی کا مظہر بتایا گیا ہے. آپ عبودیت و بندگی کے بہترین مظہر ہیں. عبودیت و بندگی کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اسے کیوں کرنا ہے، اسی حوالے سے انشاءاللہ ان 5 مجلسوں میں گفتگو ہوگی. اگر آپ حضرات کی توجہات آج ہی سے میری طرف مبذول ہیں تو صلوات کے ذریعے سے سب سے پہلے بندگی ہم کیوں کریں گے. میں اپنے اختیار سے زندگی کیوں نہیں گزاروں، میں خدا کے طریقے سے کیوں چلوں. بھائی میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میرا اپنا اختیار ہے، میں جس طریقے سے چاہوں گا زندگی گزاروں گا. خدا بند عالم کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی کیوں گزاروں؟ اس لیے گزارنا پڑے گا کہ یہ دنیا تمہارے حساب سے نہیں چلتی ہے، خدا کے حساب سے چلتی ہے. توجہ فرمائیے. میں اسی طریقے سے بات کرتا رہوں گا. آپ شاید ابھی اس خیال میں ہوں کہ ابھی مولانا فرسٹ گیئر میں ہیں، پھر سیکنڈ میں آئیں گے، پھر تھرڈ گیئر میں آئیں گے. میرا کوئی گیئر نہیں ہے، میں آٹومیٹک پہ چلتا ہوں اور اسی طریقے سے بات کرتا ہوں. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ حسین کان میں ٹھوسنے کے لیے نہیں ہے، دلوں میں اتارنا. اور اگر آپ دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں تو آپ کی گفتار میں بھی چاشنی چاہیے، چیخنا نہیں چاہیے. میرا اپنا ماننا ہے، میں اسی طریقے سے بات کرتا ہوں. ایک سلامات اور پڑھیں گے. یہ دنیا میرے اور آپ کے حساب سے نہیں چلتی ہے، یہ دنیا خدا کے اعتبار سے چلتی ہے. میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں 2 پلان ہوتے ہیں. ایک پلان وہ ہوتا ہے جو تم اپنے لیے کرتے ہو، ایک پلان وہ ہوتا ہے جو خدا تمہارے لیے کرتا ہے. تم جو پلان اپنے لیے کرتے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ سکسیس ہو جائے، لیکن ضروری ہے کہ وہی پلان سکسیس ہوگا جو خدا نے تمہارے لیے کیا ہوا ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تمہارا پلان خدا کے پلان کے ساتھ میچ کر جاتا ہے، تو اسے سونے پہ سہاگا کہتے ہیں. یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرو کہ وہی پلان اپنی زندگی کے لیے تیار کرو کہ جو خدا نے تمہارے لیے چنا ہوا ہے. ہمارے یہاں اگر ہم اپنے پلان کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے تو MBA کر کے لڑکے پکوڑے نہ بیچ رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے پلان کچھ اور کیا ہے، خدا نے اس کے لیے پلان کچھ اور کیا ہوا ہے. زندگی تمہارے پلان کے مطابق نہیں گزرتی ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں. قرآن مجید میں 100 ٹائم فرعون کا نام آیا ہے. فرعون ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. اگر میرا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اس میں سے ایک بھی کم ہے تو میرا عقیدہ باطل ہو جائے گا. اگر میرا عقیدہ ہو جائے کہ ایک بھی اس میں زیادہ ہے تو میرا عقیدہ پھر باطل ہو جائے گا. نہ ہم ایک کم کر سکتے ہیں، نہ ہم ایک زیادہ کر سکتے ہیں. 1,24,000 کتنے کے نام قرآن مجید میں ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہم لوگ قرآن مردوں کے لیے پڑھتے ہیں جبکہ قرآن زندوں کے لیے آیا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو قرآن زندوں کو زندگی نہیں دے سکتا وہ مردوں کو کیا فائدہ پہنچائے گا. قرآن زندوں کے لیے آیا. ہمارے یہاں ایک کھوڑ ہوتی ہے قرآن کے لیے کہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا. تمہارا خاص طور سے رمضان المبارک میں کتنی بار ختم ہوا. میں یہ چاہتا ہوں قرآن زندگی میں شروع ہو جائے، ختم نہ ہو. قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہماری زندگی میں شروع ہو جائے. قرآن کو ختم کرنا مقصد نہیں. بہرحال کتنے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے نام قرآن مجید میں ہیں؟ اگر آپ کاؤنٹ بھی کریں گے نا تو 2 درجن کے نام بھی خدا نے نہیں گنائے. 2 درجن. 1,24,000 انبیاء میں 2 درجن کے نام بھی قرآن مجید میں نہیں آئے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. جس کے اوپر مجھے عقیدہ رکھنا واجب ہے اس کا نام نہیں بتایا گیا ہے. آپ خدا سے کہیے معبود ان کے اوپر میرا عقیدہ رکھنا واجب تھا، انہیں نام کیوں نہیں بتایا؟ یہ ایک پازیٹیو کیریکٹر ہے. تو پازیٹیو کیریکٹر کو جاننا میرے لیے ضروری تھا، اس کا نام جاننا ضروری تھا. اگر ضروری ہوتا تو خدا بتا دیتا. توجہ فرمائیے گا.
نوجوان اپنے سوالوں پر غور کریں. ہمارے ہاں معاشرے میں عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں علماء سے. حضور جناب موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا؟ تو میں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ ان کے نام سے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں. تو وہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام کسی نے ایک دن علامہ طباطبائی سے پوچھا تو وہ سجدے میں گر گئے اور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں. اب وہ جوان بیٹھا ہوا پہلو میں علماء گھیرے ہوئے ہیں. جوان نے پوچھا جناب موسیٰ کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو وہ سجدے میں چلے گئے. بہت دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو لوگوں نے کہا حضور اس نے جناب موسیٰ کی ماں کا نام پوچھا تھا, آپ سجدے میں چلے گئے. میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میرے نوجوان کو, قوم کے نوجوان کو اب سب کچھ معلوم ہو گیا, صرف ایک جناب موسیٰ کی ماں کا نام رہ گیا تو وہ پوچھنے آ گیا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام کیا ہے, سوال وہ ہے جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے, سوال وہ ہے جو تمہاری آخرت کے لیے ضروری ہے, سوال وہ ہے جو تمہاری ترقی کے لیے ضروری ہے, سوال وہ ہے جو تمہاری قبر کے لیے ضروری ہے. اور کمال یہ ہے کہ قبر میں بھی جو سوال ہوگا وہ بھی پیپر اس کا آؤٹ ہو چکا ہے پہلے سے. من ربک, تمہارا خدا کون ہے, اس کا بھی پیپر پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے. میرے لیے جواب دینا آسان ہو گیا, میں تو یاد کر کے چلا جاؤں گا کہ میرا خدا کون ہے, میرا نبی کون ہے, میری کتاب کیا ہے, میرا قبلہ کیا ہے. خدا بندے عالم پیپر آؤٹ ہی نہ کرتا اگر یاد کرنا بھی تمہارے اختیار میں ہوتا. یہ ذہن اس نے دیا ہے, یہاں تمہارے حساب سے کام کر رہا ہے, وہاں اس کے حساب سے کام کرے گا. یہاں اگر تمہارا ذہن خدا کے حساب سے کام کرنے لگے گا تو قبر میں تمہارے حساب سے کام کرنے لگے گا. اس لیے یہ پیپر آؤٹ کیا. بہرحال نبیوں کے نام خدا نے قرآن میں نہیں بتایا, لیکن 100 ٹائم فرعون کا ذکر کر دیا, 100 ٹائم ابلیس کا ذکر کر دیا. نیگیٹو کیریکٹرز کو بار بار خدا بتا رہا ہے. آپ پڑھیے فرعون کے بارے میں, یہ جتنے بھی اس کے روٹ ورڈز آئے ہیں قرآن مجید میں, ہر طریقے سے اس کا ذکر ہوا, ہر طریقے سے. 100 مرتبہ, تقریباً 100 مرتبہ فرعون کا قرآن مجید میں ذکر ہے. آپ حیران ہو جائیں گے, خدا سے جا کے پوچھیں کہ معبود یہ نیگیٹو کیریکٹر کو تو بار بار ریپیٹ کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ کسی نبی کا نام بتا دیتا میرے علم میں اضافہ ہو جاتا, کسی نبی کا نام بتا دیتا میری معرفت میں اضافہ ہو جاتا, لیکن نیگیٹو کیریکٹر کو بار بار ریپیٹ کرنا لاجک ہے. قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے. خدا بند عالم نے اگر اس فرعون کا ذکر بار بار قرآن میں کیا ہے تو صرف اس لیے نہیں کیا ہے کہ تم موسیٰ کے زمانے کے فرعون سے واقف ہو جاؤ, بلکہ اس لیے کیا ہے کہ اس فرعون کے آئینے میں اپنے زمانے کے فرعون کی صورت دیکھ سکو. اور جس طریقے سے موسیٰ اس فرعون کے مقابلے میں سینہ سپر ہو گئے تھے, تم بھی ان کی تعلیمات سے لیس ہو کر اپنے زمانے کے فرعون کا مقابلہ کر سکو. اس لیے خدا عالم نے بتایا. اور دوسرے کس لیے اس قدر ذکر ہوا فرعون کا کہ خدا عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس کو ہم نے تخت دیا, تاج دیا, حکومت دی, طاقت دی, قوت دی, سب کچھ دے دیا, اس نے ایک دعویٰ کر دیا تھا کہ میں موسیٰ کو آنے نہیں دوں گا, میں موسیٰ کو آنے نہیں دوں گا. 90,000 بعض روایتوں کے مطابق 90,000 بچے اس نے قتل کر دیے کہ موسیٰ نہ آئے. خدا نے اتنی مرتبہ فرعون کا ذکر کیوں کیا کہ اتنی طاقت کے باوجود ایک موسیٰ کو آنے سے نہ روک سکے, کیونکہ دنیا میرے حساب سے چلتی ہے, تیرے حساب سے نہیں چلتی. میں نے کہا آج کی مجلس صرف اس کے لیے یہ دنیا خدا چلا رہا ہے, آپ نہیں چلا رہے, میں نہیں چلا رہا ہوں, یہ دنیا خدا چلا رہا ہے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم صرف آخرت کے دن کا مالک ہے, یہاں کے دن کا مالک بھی وہی ہے, وہی چلا رہا ہے دنیا. اگر وہ نہیں چلا رہا ہوتا تو آپ کے ارادے ناکام نہ ہوتے. عرفت ربی بفسق العزائم, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کے ذریعے سے پہچان گیا. میں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ مجھے اس کو پورا کرنا ہے, لیکن میں پورا نہیں کر سکا. اس کا مطلب میرے ارادے کے اوپر ایک اور ارادہ ہے جسے ارادہ خالق کہا جاتا ہے, اور یہ ارادہ تمام ارادوں پر حاوی ہوتا ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے, میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. سلیمان نبی جسے خداوند عالم نے اتنی بڑی حکومت عطا کی,
اتنی بڑی کہ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ فرشتوں کو بھی ان کی حکومت کے ماتحت رکھا تھا خدا نے، فرشتوں کو بھی ان کی حکومت کے ماتحت رکھا تھا، سب کے اوپر فرما برداری واجب تھی سلیمان نبی کی، ذرات سے لے کے کائنات کی ہر شے پر سلیمان کی حکومت ہے، ہواؤں پر، زمین پر، آسمان پر، فضاؤں پر، پرند پر، چرند پر، سب پر حکومت ہے۔ کسی نے ایک دن جناب سلیمان سے پوچھ لیا، اے سلیمان، اتنا کچھ خدا نے تمہیں دیا، کوئی اولاد نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو سلیمان نے مسکرا کے کہا کہ وہ بھی ہو جائے گی، وہ بھی ہو جائے گی۔ اس دنیا سے جناب سلیمان چلے گئے، کوئی اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہوئی نہیں۔ آخری وقت میں خدا سے پوچھا کہ معبود، سب کچھ دیا، اولاد کیوں نہیں دی؟ ایک اولاد، ایک بیٹا تو ہو جاتا کم سے کم، جس سے میرے بعد میری نسل جس کے ذریعے سے چلتی۔ خدا نے جواب دیا، دیکھو یہ نبی ہیں، ان سے ترک اولا بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خدا نے جواب دیا، سلیمان، جب کسی نے تم سے پوچھا تھا کہ آپ کو اولاد نہیں ہوئی تو تم نے کیا کہا تھا؟ کہ وہ بھی ہو جائے گی۔ تو میں نے سوچا میرے بنا کر کے دکھا دو۔ یہ دنیا میرے حساب سے چلتی ہے، میں نہیں چاہوں گا تو اولاد نہیں ہو۔ اس چیز کو باور کر لیجئے، اس چیز کو باور کر لیجئے۔ میں ذرا اور پرانے زمانے سے نئے زمانے میں آ جاؤں۔ نئے زمانے میں اگر آپ آئیں گے تو جس وقت ایران کا انقلاب نہیں آیا تھا، اس زمانے میں اگر کسی کے گھر میں امام خمینی کی فوٹو دکھ جاتی تھی، فوٹو کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کے گھر میں امام خمینی کی فوٹو نظر آ جاتی تھی تو اس کو دیش دروہ کی سزا دی جاتی تھی۔ آج کل یہ قانون ہمارے یہاں بھی بہت سستا ہو گیا ہے، دیش دروہ چھوٹی سزا ہے۔ کیوں؟ خمینی کی فوٹو تمہارے گھر میں تھی، بعض جگہ تو پھانسی دے دی گئی۔ یہ تمہارا رابطہ خمینی سے، تمہارے گھر میں خمینی کی فوٹو ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے۔ ایران کا بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی سرحد کے اندر کہیں بھی خمینی کی فوٹو نہ ہو۔ خدا یہ چاہتا تھا اس سرحد کے اندر کیا اس کے باہر بھی خمینی کی فوٹو ہوگی۔ دنیا میرے حساب سے چلتی ہے، میرے حساب سے دنیا میرے حساب سے چلتی ہے، تیرے حساب سے نہیں چلتی۔ خدا جس طریقے سے چلانا چاہے گا اس طریقے سے چلائے گا۔ جب خدا جس طریقے سے یہ دنیا چلانا چاہ رہا ہے اسی طریقے سے چل رہی ہے، تو حضرت انسان سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ پھر خدا کے طریقے سے کیوں نہیں چل رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو مانی ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے اعتبار سے چل رہا، ذرہ ذرہ۔ یہ جو ذرہ ذرہ میں کہہ رہا ہوں، یہ خطیبانہ سخن ترازی نہیں ہے، یہ خطیبانہ سخن ترازی نہیں، یہ عین حقیقت ہے۔ ملا علی معصومی حمدانی آیت اللہ دستگاہ شیرازی کے استاد تھے، ایک روایت پڑھا کرتے تھے کہ جناب موسیٰ نے ایک دن پتھر توڑ رہے تھے تو ایک بڑا سا پتھر انہوں نے توڑا اور وہ بیچ سے دو پارا ہو گیا، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، پتھر کے اندر جہاں کہیں ہوا جانے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں سے کیڑا نکلا۔ تو جناب موسیٰ نے جب اس کیڑے کو دیکھا تو خدا سے سوال کیا کہ معبود اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا تو نے؟ اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا؟ خاموشی سے سن رہے ہیں آپ۔ پتہ ہے جناب خدا بند عالم نے موسیٰ سے کیا کہا کہ موسیٰ، جب سے میں نے اس کیڑے کو خلق کیا ہے یہ مجھ سے پوچھتا ہے انسانوں کو کیوں پیدا کیا تو نے؟ جب سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے یہ مجھ سے پوچھتا ہے تو نے انسانوں کی کیوں پیدا کیا ہے؟ جب ہم تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، جب ہم تیرا ذکر کر رہے تھے، جب ہم تیری تسبیح کر رہے تھے، جب ہم تیری بندگی کر رہے تھے، تو ایسوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی جو تیری بندگی نہیں سرکشی کر رہے ہیں؟ صلوات اور صلوات پڑھیں۔
تو تیری بندگی کر رہے ہیں. تو نے جو کہا کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی بندگی میں ہے، ذرہ ذرہ خدا کی بندگی میں ہے. میں نوجوانوں سے ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں، خداوند عالم سے دعا کرو کہ معبود تو کام لینا جانتا ہے، ہمیں کام کرنا نہیں آتا. تو لے لے، تو کام لینے پر آتا ہے تو ابابیلوں سے اپنا گھر بچوا لیتا ہے. ہم ابابیل سے تو بدتر نہیں ہیں. تو کام لینے پر آتا ہے تو ایک مکڑی سے رسول کی حفاظت کروا دیتا ہے. تو کام لینے پر آتا ہے. ہم اس سے گئے گزرے تو نہیں، ہم سے بھی تو کام لینا. حیف ہے مکڑی خدا کے لیے کام کرے، ابابیل خدا کے لیے کام کرے، انسان اپنے نفس کے لیے کام کرے. انسان ان باتوں میں واقع ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے، آپ کا جگر ہے صاحب. ویسے بھی میرا اپنا مزاج ذرا سا دوسرا ہے. پہلی مجلس ہے تو ابھی آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا. آپ لوگ شاید میرے ابا کے مزاج سے واقف ہیں، وہی مزاج میرا بھی ہے. میں ان کی غزل کا ایک شعر سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد. پانچوں مجلس گزر جائے گی، کہیں بھی میں آپ سے داد کا مطالبہ کروں گا نہیں، کیونکہ میں یہاں مانگنے نہیں آیا ہوں، دینے آیا ہوں. اور ان سے تو ہرگز نہیں مانگنے آیا ہوں جو خود لینے آئے. ٹھیک ہے، میرے مزاج میں نہیں. وہ کہتے ہیں وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے. وفا کی داد کا احسان بھائی، وفا کی داد کا احسان، یہ بھائی پور کے بیٹھے ہیں یہاں، سب پہچانتا ہوں سب. وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے، جو خود دریا لٹاتے آئے ہیں شبنم نہیں لیتے. جن کے پاس ذکر اہل بیت کا دریا ہوتا ہے نا، وہ باغ باغ کی شبنم کے چکر میں رہتے نہیں ہیں. ایک صلوات اور کلچر نے عزاداری کا بڑا نقصان پہنچایا، بے پناہ نقصان پہنچایا، اور اس کا نقصان بہت سارے لوگ جانتے ہیں. بہرحال مجھے اس پر بات نہیں کرنی ہے. مجھے جس زمرے میں بات کرنی ہے انشاءاللہ اسی کے اوپر میں اپنی مجلس کو ختم کروں گا. کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی بندگی کر رہا ہے. مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں. شخص مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے، جیسے ہی باہر نکلا جوتے میں پیر ڈالا اور اسے بچھو نے کاٹ لیا. دوڑا دوڑا مولا کائنات کے قدموں میں آ گیا، مولا بچھو نے کاٹ لیا، بتائیے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے ابھی گیا ہوں، مسجد سے نکل رہا ہوں، بچھو کاٹ رہا ہے. عجیب اتفاق ہے. تو مولا نے کہا اتفاق نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، آج پہلی مجلس ہے. مولا نے کہا اتفاق نہیں ہے، اتفاق جاہلوں کے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے. خدا کی کائنات کے چلانے میں کوئی اتفاق نہیں ہے. کاش میری یہ بات پہنچ جائے. ہم لوگ کہتے ہیں بڑے اتفاق سے بارش ہو گئی. کیسا اتفاق؟ کیلکولیٹڈ ہے، کیلکولیٹڈ ہے. نظام خدا چلا رہا ہے. جب کوئی عالم نظام چلا رہا ہوتا ہے تو اس کا نظام کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، اتفاقی نہیں ہوتا. اپنی بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے بریکٹ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ہم لوگ کبھی میں خود بھی کچھ رسموں کا احترام کرتا ہوں. جیسے اذان کے وقت مجلس کو روکتے ہیں، یہ ایک رسم ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. البتہ قائل نہیں ہوں اس کا. قائل اس لیے بھی نہیں ہوں کہ آپ زندگی کی کسی بھی موڑ پر کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اذان کے وقت آپ روکتے نہیں، صرف آپ مجلس کو روکتے ہیں. آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرائیو کرتے رہتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرتے رہتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانا کھاتے رہتے ہیں. اذان ہوتی ہے. ہمارے یہاں اذان کی بس صرف مجلس کو روکا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں روکا جاتا. احترام کرنا ہے تو ہر وقت کرو، صرف مجلسی کا اذان کا احترام نہیں کرو. ایک صلوات کا پیغام جو ہے وہ لیتے جائیے گا. یہ سارے پیغام پہلا دن ہے تو ظاہر سی بات ہے بیج بونے کا کام کر رہا ہوں آج، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے درخت نکلے گا اور ثمراور بھی ہوگا انشاءاللہ. ایک صلوات اور کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی بندگی میں ہے. مولا کائنات نے کہیں کوئی اتفاق نہیں ہے. بچھو نے کاٹ لیا. بچھو اپنی مرضی سے نہیں کاٹتا کسی کو. خدا نے اسے معمور کیا ہے کہ وہ تمہیں کاٹے.
جیسے وہ غریب نمائے کیا خدا نے مجھ سے معمور کیا ہے کہ وہ تمہیں کاٹے. اتفاق نہیں ہے یہ، وہ معمور تھا، اسی لیے تو تمہارے جوتے میں تھا، ورنہ کسی اور کے جوتے میں ہوتا. وہ معمور ہے. تو وہ حیران ہو گیا، بولا مجھے کاٹنے پر خدا نے اسے معمور کیا ہے. مجھے کاٹنے پر کہاں؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہا ہے، وہ بندگی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ خدا کے مطابق کام کرتا ہے. کائنات کی تمام مخلوق خدا کی بندگی میں ہے، کائنات کی تمام مخلوق. تو وہ حیران ہوا، اس نے استفسار کیا کہ مولا کیوں، وجہ تو بتائیے. کہا بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو خدا ان کے گناہوں کی طرف اسی دنیا میں متوجہ کر دیتا ہے. تو کہا میرا کیا گناہ تھا؟ کہا بھی 2 دن پہلے کہیں دعوت پہ گئے تھے. حجی گیا تھا. کہا وہاں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی. کہاں ہو رہی تھی؟ کہا تم نے دفاع نہیں کیا، اس کی سزا اس کی چونکہ کاٹنے کی شکل میں تم کو نہیں ہے. تم نے ڈیفینس نہیں کیا. ایک مومن کی غیبت ہو رہی ہے، تم سن کے چلے آئے، تم سن کے چلے آئے. زندگی میں جتنی مشکلات کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان گناہوں کی سزا کے طور پر کبھی کبھی خدا بند عالم متوجہ کرنے کے لیے ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ متوجہ ہو جاؤ. مگر ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں. اتنی آسانی سے انسان متوجہ ہوتا نہیں ہے. خدا بند عالم متوجہ کر. یہ کائنات کیلکولیٹڈ ہے. کب کہاں بارش ہوگی، کب کہاں آندھی چلے گی، کب کہاں سلائڈنگ ہوگی، کب کہاں ایکسیڈنٹ ہوگا، سارا سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے. سب کچھ خدا چلا رہا ہے. خدا چلا رہا ہے. خدا جو ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے. انسان عاجز ہے، انسان عاجز ہے. وہ علمی طور پر اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے، وہ غصہ ہونے لگتا ہے. خدا بند عالم نے قرآن نازل کیا، انسان عاجز ہو گیا. اس نے کہا آیت کا جواب لاؤ، آیت کا جواب نہیں. سورے کا جواب لاؤ، سورے کا. قرآن کا ہے ہی نہیں اس کے پاس. جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ قرآن کو جلانے لگتا ہے. اس کے پاس جواب نہیں ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے. خدا بند عالم نے اہل بیت کو بھیجا اپنا نظام چلانے کے لیے. حسین کے مقابلے میں کوئی حسین نہیں بنا سکا، حسین کو قتل کر دیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، علمی جواب کوئی نہیں ہے. یہ کائنات خدا اپنے طریقے سے چلاتا ہے، چلا رہا تھا، چلا رہا ہے اور چلاتا رہے گا. ہماری سعادت اسی میں ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے چلتے رہیں جس طریقے سے خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اپنی سرکشی میں زندگی نہ گزاریں، جس طریقے سے خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس طریقے سے زندگی گزاریں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اس نے ایک شرط اخلاص کی بھی بڑھائی ہے. اخلاص کے اوپر ایک دن بات کروں گا، آج نہیں. ایک شرط اس نے اخلاص کی بھی بڑھائی ہے. لیکن اسی آیہ کریمہ میں 2 مثالیں خدا بند عالم نے دی بندگی کی. توجہ فرمائیے گا، اسی آیہ کریمہ میں 2 مثالیں خدا نے دی. آپ چونکہ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، جو لوگ توجہ سے نہیں سنتے ہیں ان کے میں 2 گھنٹہ مجلس پڑھتا ہوں. تو یہ آج پہلے دن میں بتا دے رہا ہوں، اس لیے آپ توجہ سے سن رہے ہیں، اچھی بات ہے. 2 مثالیں خدا بند عالم نے بندگی کی دی. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. میرے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. بس یہی 2 مثال. یعنی کیا بندگی یہی نماز اور زکات ہے؟ یہ خدا کی مثال ہے. 2 مثالیں خدا نے دی ہیں. میرے بندے، میں نے تم کو صرف اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، میرے حساب سے زندگی گزارو. اور جو میرے حساب سے زندگی گزارتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکات بھی ادا کرتے ہیں. معبود اس کے علاوہ بہت ساری بندگی ہے. روزہ بھی تیری بندگی ہے، حج بھی تیری بندگی ہے، زکات بھی تیری بندگی ہے، مال میں انفاق بھی تیری بندگی ہے، سب کچھ تو تیری بندگی. لیکن صرف 2 مثالیں کیوں؟ یہاں مثال دی گئی ہے اور اس مثال کی روح کو سمجھیے. نماز عبد اور معبود کے رشتے کو مضبوط کرنے کا نام ہے. نماز عبد اور معبود کے رشتے کو مضبوط کرنے کا نام ہے. تم نماز پڑھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا رشتہ اپنے خدا سے مضبوط کر لیا ہے. لیکن زکات
بندے کا رشتہ بندے سے مضبوط کرنے کا نام ہے. خدا کی بندگی کی روح سمجھو. اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تم رہو اور تمہارا خدا رہے. بندگان خدا سے کٹ کے کوئی خدا کا نہیں ہو سکتا ہے. خدا کے بھی وفادار رہو اور اپنے جیسے دوسرے افراد کے بھی وفادار رہو. یعنی تمہارا رشتہ لوگوں کے ساتھ بھی مضبوط ہونا چاہیے اور خدا کے ساتھ بھی مضبوط ہونا چاہیے. ہر شے میں بندگی کا مطالبہ کیا جائے. ہر شے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید صرف ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تب ہم کو خدا کی بندگی کرنی ہے. جس وقت ہم مجلس میں آئیں گے اس وقت ہم کو خدا کی بندگی کرنی ہے. نہیں. تم ٹھیلے سے سبزی بھی خرید رہے ہو تو اس وقت بھی خدا کی بندگی کرنی ہے. اس وقت خدا کی بندگی کیسے ہوگی؟ سنیے مثال سنیے. کچھ نیچرل باتیں. سبزی خریدنے گئے, آفس سے واپس آ رہے تھے, بیگم نے میسج کر دیا سبزی لیتے آئیے گا. اب تم سبزی خریدنے کے لیے گئے تو اس سے کوئی بھی سبزی جب تم نے خریدنے کے لیے کہا تو اس نے تولا, اور جب اس نے تولا تو عام طور سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دم برابر تول دے, ٹھیک ہے, تو آپ فوراً کہتے ہیں ہمیں سونا ہونا تول رہے ہو کیا, تھوڑا سا جھکتا ہوا تو. شریعت کہتی جھکتا ہوا نہیں, اٹھتا ہوا لو. کمال ہے. آپ سبزی خرید رہے ہیں, شریعت نے آپ سے کہا اٹھتا ہوا لو, جھکتا ہوا نہیں لو. جو بیچ رہا ہے اس سے شریعت کہتی ہے جھکتا ہوا لو. جو خرید رہا ہے اس سے کہا اٹھتا ہوا لو. جو بیچ رہا ہے اس سے کہا جھکتا ہوا لو. معبود اتنی احتیاط کیوں؟ یہ تو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے نا. یہاں پر بھی مجھے بندگی کرنی ہوگی, یہاں پر بھی تمہیں بندگی کرنی ہوگی. اس سے کہا اپنی مرضی سے جھکتا ہوا دو, تم سے کہا اپنی مرضی سے تم کم لو, اس سے کہا اس کی مرضی سے تم زیادہ دو, تاکہ جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو تو کسی کی گردن پر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہی اسلام ہے. دو لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوں تو کسی کی گردن پر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. امام حسین کو 72 ساتھی کیوں ملے؟ پہلی جنگ تاریخ اسلام کی جنگ بدر ہے, 313 لوگ رسول کو مل گئے. اور جب اسلام اچھا خاصا جوان ہو گیا تو امام حسین کو 72 ساتھی مل رہے. کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ اس پہ ڈیٹیلز کر بتاؤں گا کیوں ایسا ہوا. ایسا اس لیے ہوا کہ امام حسین نے ریلی نہیں کی تھی, انتخاب کیا تھا. امام حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے. امام حسین کو بھیڑ مجلسی مزاج بنائیے. امام حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے. آپ اس مجلس کو کامیاب سمجھتے ہیں جس میں زیادہ بھیڑ ہو. امام حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے. کیوں؟ امام حسین کو پیور لوگ چاہیے. امام حسین کو پیور لوگ چاہیے, مکسنگ والے نہیں چاہیے. پہلی آپ کو پتا ہے جس وقت امام حسین مکے سے نکل رہے تھے, مکے سے, تو پہلی جگہ جہاں پر آپ نے قیام کیا تھا وہ مسجد تنعیم ہے. پہلا قیام, پہلی تقریر جب آپ کی ہوئی ہے وہ وہی ہوئی ہے, مسجد تنعیم کے پاس. 500 افراد امام حسین کے ساتھ لبیک یا حسین کہہ رہے تھے. کتنے؟ 500. کتنے پہنچے کربلا؟ 100. 100 مشہور 72 ہے. 100, 125, 110 یہی تعداد تمام مقاتل میں ہوتی ہے. کتنے پہنچے؟ 100. یہ 400 لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ مکے سے امام حسین کے ساتھ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کر رہے تھے. امام حسین کو صرف یا حسین کرنے والا نہیں چاہیے, کردار والا چاہیے. امام حسین کو بھیڑ چاہیے. پہلی تقریر جب امام حسین نے مسجد تنعیم پہ کی ہے, پہلی تقریر, ایک بھیڑ تھی. 500 کا مجمع چھوٹا مجمع ہوتا ہے, 500 کا مجمع ہے اور سب کربلا جانے کے لیے تیار ہیں. امام حسین پہ جان کا نذرانہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلی تقریر امام حسین نے کی, میرے ساتھ وہی جائے گا جس کی گردن پہ کسی کا حق نہ ہو. کوئی کسی کا مقروض ہے, پہلے جا کے قرضہ ادا کرے. حسین کے ساتھ مقروض نہیں جا سکتا ہے. کسی نے کسی کی غیبت کی ہے, جس کی غیبت کی ہے پہلے جا کے اس سے معافی مانگ کے آئے. کسی کی گردن پر اگر کسی کا حق ہے, چاہے وہ حق الناس ہو یا حق اللہ ہو, پہلے جا کے ادا کرتا ہے.
جب تک ادا نہیں کرے گا حسین کے ساتھ جائے گا؟ جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ میں حسین کے ساتھ جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں، میں نے اس کے اوپر بھی تجزیہ نہیں کیا، میں نے اس کی تیاری بھی نہیں کی کہ میں امام حسین کے ساتھ جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں۔ امام حسین کے ساتھ جانے کے لیے خود کو حبیب بنانا پڑتا ہے، امام حسین کے ساتھ جانے کے لیے خود کو بریر بنانا پڑتا ہے، امام حسین کے ساتھ جانے کے لیے خود کو شبیب شاکری بنانا پڑتا، جب تک بناؤ گے نہیں جاؤ گے نہیں، ورنہ امام واپس کر دیں گے۔ جس کی گردن پر کسی کا حق ہے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بندگی کا مطلب یہ تمہاری گردن پہ کسی کا حق نہ ہو۔ ایک روایت سے بات سنا رہا ہوں اور باقی انشاءاللہ کل ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم میں سے سب سے فقیر کون ہے؟ میں بتاؤں تم میں سب سے فقیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ کہا جب میدان محشر میں جاؤ گے نا تو تمہارے پاس اعمال کا انبار ہوگا، اعمال کا انبار ہوگا، ایک بیگ بھر کے نماز، ایک اٹیچی بھر کے روزہ، ایک سوٹکیس بھر کے مجلس، انبار لے کر جاؤ گے میدان محشر میں، پل صراط سے گزرو گے، محشر میں خدا نے ایک چیک پوسٹ بنایا ہوا ہے جس کو مقام مرصاد کہتے ہیں۔ پہلی مجلس سے ڈرانے لگا ہوں، مقام مرصاد، قرآن مجید کی آیت ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب مقام مرصاد پر ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے مقام مرصاد؟ کہا جب تک وہاں سے NOC نہیں ملے گی تم نہیں گزر سکتے، گزر ہی نہیں سکتے کسی بھی قیمت پر، جب تک وہاں سے NOC نہیں ملے، وہاں سے گزرنا ہوگا۔ میں گیا، نمازیں لے کر گیا، روزے لے کر گیا، اعمال لے کر گیا، رسول بتا رہے کون سب سے زیادہ فقیر ہے۔ جیسے ہی میں مقام مرصاد پر جاتا ہوں دیکھتا ہوں ارے ماموں کھڑے ہیں، چچا کھڑے ہیں، بھیا کھڑے ہیں، وہ پڑوسی کھڑے ہیں، وہ فلاں بابو کھڑے ہیں، ارے آپ لوگ سب وہیں پر ہیں، اسی چیک پوسٹ سے تو پہلے سے ہیں، آپ لوگ یہاں کیسے؟ اس دن رکشے سے اترے تھے تو تمہارے پاس چھٹا نہیں تھا تو تم بولے 10 روپیہ دے دیجیے، ہم تو نکال کے دے دیا، بعد میں ایک بار یاد دلایا تو کہا کہ 10 روپے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اب بہاری ہے تو تھوڑا سا ٹون تو آئے گا نا بھائی، 10 روپے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اب دوبارہ تم کو مانگنے میں شرم آئی کہ بھائی 10 روپے کا تقاضا کتنا آدمی کا، لیکن مجھے تو ضرورت ہے نا، تو تم وہ 10 روپیہ دنیا میں تو دیا نہیں تم نے، خدا نے کہا یہاں لے لو تو جانے دو، یہاں وہ 10 روپیہ لے لو نا، حساب تو ہوگا، حساب تو ہوگا۔ تم اپنی عدالتوں میں خرید و فروخت کر سکتے ہو، خدا کی عدالت میں کوئی خرید و فروخت نہیں چلتی ہے۔ ہاں کچھ نہیں چلتا، ان کو حساب دینا پڑے گا، تو وہ 10 روپیہ مجھے بھی دینا پڑے گا، ہاں دینا پڑے گا بھائی۔ میں 10 روپے کہاں لے کر آئی؟ یہاں کون سی کرنسی چل رہی ہے جو میں 10 روپے دوں؟ ارے تمہارے بیگ میں وہ 2 حج دکھ رہا ہے تو وہ دونوں دے دو۔ 7 لاکھ روپے کا حج کیا تھا، 10 روپے میں دے دیں، بس سود لگا کے اتنا ہو جائے گا نا۔ ایک 10 روپے کے لیے 2 حج دینا پڑے گا، نہیں دیں گے تو نہیں جا سکتے۔ آپ کو معاف کرانا ہے، آپ کو معاف کرانا ہے۔ اب یہ سب چیزیں مجلسوں میں تو پڑھی نہیں جا رہی ہیں، کہاں پڑھی جائیں گی؟ اب تو بس جان پیٹ کے میں کچھ کہہ گیا، اسی میں پھنسے ہوئے کہ میں کچھ کہہ گیا، آیا تھا بتانے کے لیے حسین کو، صرف میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو بتا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک بیٹھ کے صرف اپنے آپ کو بتایا، بقول علامہ عبدال الغربی کے کہ مدح کرانے آئے تھے اہل بیت کی، اپنی مدح کراتے چلے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد ابھی جا پاؤ گے، ایسے نہیں جا پاؤ گے۔ اب وہ صاحب 10 روپے کے لیے 2 حج دینا پڑ گیا۔ پلیز جس کا لیا یہی دے دیجیے، وہاں بہت مہنگا پڑے گا، بہت مہنگا پڑے گا۔
بہت مہنگا پڑے گا. اور صرف یہی نہیں ہے، غیبت کی ہے، کسی کی میں نے غیبت کی ہے، کسی کی میں نے حرمت پامال کی ہے، کسی کی میں نے عزت تار تار کی ہے، کسی کے سامنے کسی کی عزت پر انگلی اٹھائی ہے. کتنا آسان ہو گیا. پہلے 4 لوگ بیٹھتے تھے تب غیبت ہوتی تھی، اب فیس بک پہ ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے، سارے اڈے بنے ہوئے ہیں گروپس کے، یہاں پر ہو رہی ہے، یہاں پر ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے؟ ایک شخص نے کسی عارف کی غیبت کر دی، ان کی ظاہر سی بات ہے کہ عزت کے اوپر حرف اٹھا دیا. بعد میں اسے خیال آیا، ہر جگہ شہرا کر دیا، جو چیز تھی بھی نہیں ان کے اندر اس کے بارے میں ہر جگہ شہرا کر دیا. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار کچھ غلط ہو گیا، گیا ان کے پاس معافی مانگنے کے لیے کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. کہنے کہ ایک شرط میں معاف کر دیں گے. شام میں گیا تھا وہ، ایک شرط میں معاف کر دیں گے. انہوں نے کاغذ نکالا، اتنا بڑا کاغذ، کہا اس کے 100 ٹکڑے کر لو. 100 ٹکڑے کر دیے. کہا گھر تک جانا تو ہر اسٹیپ پر ایک ایک ٹکڑا ڈالتے ہوئے چلے جانا، ہر اسٹیپ پر ایک ایک ٹکڑا ڈالتے ہوئے چلے جانا، اور صبح آنا تو ایک ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے چلے آنا. وہ ڈالتے ہوئے تو چلا گیا، لیکن جب صبح آیا تو کوئی ٹکڑا کہیں نہیں تھا، کوئی ٹکڑا کہیں نہیں تھا. اتنی آسانی سے معافی مانگنے آ گئے. جب تم کو غیبت پھیلانی تھی تو کتنی آسانی سے تم نے پھیلا دیا، لیکن اگر اسے سمیٹنا چاہو گے تو پھر تم سمیٹ نہیں سکو گے. تم اس کو سمجھو تو صحیح، تم اسے سمجھو تو صحیح، اسے سمیٹنا اتنا آسان نہیں ہے. تم بڑی آسانی سے کسی بھی بس میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہو مظفر پور کا تو اور بھی ہار انداز ہوتا خیر کرے. پتا چلا، ارے سنا اس بار کیا ہوا، وہ والی ویڈیو دیکھی، وہ آڈیو سنی، کیا غضب ہو گیا ہے، کیا غضب ہو گیا. ہم ایک دوسرے کے خلاف اس طریقے سے دستگیر ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف اس طریقے سے دست و گریباں ہیں. بھئی کچھ چیزیں خدا کے سپرد بھی کی جاتی ہیں. دوسرے کے اندر اہلیت نہیں ہے، آپ کے اندر تو ہے، آپ کر دیجیے. آپ اپنے طریقے سے انتقام لیں گے، خدا اپنے طریقے سے انتقام لے گا. آپ اپنی طاقت کے بلبوتے انتقام لیں گے، خدا اپنی طاقت کے بلبوتے انتقام لے گا. آپ کا انتقام اچھا ہے یا خدا کا، تو خدا کے حوالے کر دیں تاکہ وہ بہترین منتقم بھی ہے، وہ بہترین انتقام لینے والا ہے. توجہ فرمائیں، تو کسی کو یہ حق نہیں ہے. اب رسول اکرم فرماتے ہیں کہ دوست کا جو تم نے ضائع کیا، غیبت کر کے ضائع کیا ہے، تہمت لگا کے ضائع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کل انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی. جو لوگ تھک گئے وہ صلوات پڑھیں. دو ادا کرو. امام خمینی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے، واپس چلے گئے، نہیں پڑھنے نماز. لوگ فرادہ پڑھ کے گھر پہ گئے، کہنے کہ سرکار آپ آئے نہیں. کہا آیا تھا. تم نے مسجد کے باہر چپل ایسے اتاری تھی کہ مجھے کسی نہ کسی کی چپل کے اوپر پیر رکھ کے مسجد میں جانا پڑتا، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ چپل کسی اور کی ہو اور پیر تم رکھو. آپ حیران ہو رہے ہیں کہ مولانا اب یہ کون سی بات کی، اتنی سی بات. ہمارے یہاں تو پلاٹ مار کے ایسا چپل کو دور کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے. تو اس 1 گھنٹے کا حساب اس کو نہیں دینا، میدان محشر میں تم کو دینا ہے. اس کا 1 گھنٹہ تم نے ضائع کر دیا، تم کو دینا. جو اسلام کسی کے چپل اور جوتے پر پیر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی کا حق ماننے کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ وہ کسی کی حرمت پامال کرنے کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ وہ کسی کی عزت کو پیروں تلے روندنے کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ یہ اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے. آپ چاہیے جاتے ہوں گے، آپ زیارتوں کے لیے جاتے ہوں گے، آپ چلے جائیے ایران، چلے جائیے ایران، دیکھیے کیا حسین طریقے سے، چاہے امام باڑہ ہو، چھوڑ دیجیے حرم میں تو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے حرم میں انتظام. امام باڑہ مجلس ہو رہی ہے، ہمارے یہاں نوجوان اپنی توہین سمجھے گا. وہاں امام باڑے میں 2 نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے کے اوپر، چپل لیتے ہیں، ایک ریک پہ رکھتے ہیں، ان کو ایک نمبر دیتے ہیں. جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، امام باڑے سے باہر نکلیں گے، آپ ان سے انہیں نمبر دیں، وہ چپل آپ کے حوالے کریں گے، اور عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ کہ ایک
حسین کے عزادار کی چپل کو امانت کے طور پر میں نے رکھا. وہ اس بات پر افتخار کرتے ہیں، وہ اس بات پر افتخار کرتے ہیں. ہمارے ہاں عزاداری کے معاملات میں نے کہا کہ جتنا بھی افتخار ہے ان سب میں کہیں نہ کہیں انا، میری انجمن، میرا نوحہ، میرے ذاکر اور میری مجلس اور میری عزاداری اور میرا علم، کہیں پر حسین کا کچھ بھی نہیں، سب میرا ہو گیا ہے. حسین کی نوکری سیکھو، بہت سخت ہے حسین کی نوکری، بہت سخت ہے حسین کی نوکری. آپ یقین جانیں، آپ یقین جانیں، اسماعیل دولابی بڑے عارف گزرے، دو جملے مسائل کے شکریہ یہاں سے، بڑے عارف گزرے. یہ روایت کل پوری کروں گا، بلکہ اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے. کسی کی گردن پر اگر اتنے حقوق لوگوں کے ہو جائیں کہ جتنے اعمال یہاں سے لے کر گیا ہے، اگر سب اس کو وہاں اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے دینا پڑ جائے تو رسول اسلام کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی فقیر نہیں، اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں. تم نے ساری نمازیں دے دی، یہ خط ادا کر دی، جاؤ یہیں جا کے اپنے اعمال کو، اپنے حقوق کا حساب کتاب یہیں کر لو، زیادہ آسان ہے. وہاں بہت مشکل ہے، وہاں بہت مشکل ہے. حسین کی نوکری سیکھو، حسین کی نوکری خدا کی بندگی ہے. حسین کی نوکری 40 سال سے 50 سال سے 60 سال سے امام حسین کی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں. رکھیو غالب مجھے اس طرح نوائی سے معاف. 50 سال سے 60 سال سے امام حسین کی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں. 20 سال پہلے امام حسین کو جتنا پہچانتے تھے آج بھی وہ نہیں پہچانتے. کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ معرفت میں اضافہ نہیں ہوا، عمل میں بہتری نہیں آئی، کردار میں اسٹرانگنس نہیں آئی. آئے، شرکت کی، چلے گئے. یہ مجلس تو نہیں. مجلس کا مطلب ہر مجلس میں جب تم نے شرکت کی تو اس مجلس کے بعد تمہیں ڈگری لے کر آئے ہو، اس مجلس کے بعد تمہیں اعزاز لے کر آ رہے ہو. تم امام حسین کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہو. وہی یہ امام حسین کا گھر ہے. جس گھر میں مجلس ہوتی ہے وہ امام حسین کا گھر ہے. اگر اس بات کا یقین ہے تو خود کو حسین کا میزبان سمجھو، مہمان سمجھو. اور حسین اس خانوادہ کرم سے تعلق رکھتا ہے کہ کبھی بھی اپنی مہمان نوازی میں کمی نہیں کرتا، نہیں کرتا. شیخ اسماعیل دولابی تہران کے بزرگ عارف تھے، بزرگ عارف تھے. ان کے گھر پہ ایام اعظم میں مجلس ہوتی، گھر پہ تاکید ہے چاہے ایک مجلس کرو. یہ اچھی سنت ہے جو نیاز بھائی کے والد شروع کر کے گئے ہیں، اور یہ لوگ ابھی لوگوں نے باقی رکھا ہوا. گھر پہ کرو مجلس، چاہے ایک مجلس کرو. ان کے گھر پہ مجلس ہو رہی ہے، 2 لاوالی قسم کے نوجوان چوک چوراہوں کو گھومنے والے، آوارہ قسم کے لباس پہنے ہوئے، گریبان کھلا ہوا، ہنستے ہوئے مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کانا پوسی کرتے ہیں، پھر ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں. انہیں اتنا غصہ آیا یہ عمل دیکھ کر کہ بتاؤ یہ کیسے نوجوان ہیں، مجلس میں آئے، ہنستے ہوئے آئے اور ہنستے ہوئے چلے گئے، نہ بیٹھے نہ مجلس سنی، کانا پوسی آپس میں کی، پھر چلے گئے. اس طریقے کے نوجوان ہیں. کہنے لگے کہ اٹھے بھی تھے لیکن وہ اس وقت تک نکل چکے تھے. انہوں نے سوچا کہ دوبارہ آئیں گے تو ان سے پوچھوں گا ضرور، لیکن جب وہ دوبارہ آئے تو ان کی حیت بدل چکی تھی. دوسرے دن پھر آئے پاکیزہ لباس میں، پاکیزہ چہرے کے ساتھ. ایسا لگ رہا تھا جیسے وضو کر کے آئے ہوں. مجلس میں وضو کر کے آیا، وضو کر کے آئے ہوں، سر جھکائے ہوئے، آنکھیں نم، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پوری مجلس مکمل کی، مسائل پر خوب گریہ دیا. مجلس کے بعد اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ایک کل میں اور آج میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے؟
کل بھی آئے تھے، کل کے بارے میں تو میں سوال کرنے والا تھا، لیکن اب کل کے بارے میں اب تو آج کے بارے میں کرنا ہے۔ یہ کیا ہوا، اتنی تبدیلی ایک رات میں کیسے آ گئی؟ حسین بڑا مہمان نواز ہے، حسین بڑا کریم ہے۔ کہا کل ہم مجلس کے لیے آئے ہی نہیں تھے، مجلس کی آواز باہر آ رہی تھی، ہم نے کہا چلو کھانا ہوگا، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے آتے ہیں، آئے معلوم ہے صرف چائے پہ مجلس ہو رہی ہے، کھانا نہیں ہے۔ ہم کھانا پوسی کر کے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ جب جا رہے تھے تو آپ کی گیلری میں 3 کپ اور 3 تشتری الٹی ہوئی تھی جو گیلری میں پڑی ہوئی تھی، تو 2 میرے دوست نے اور 2 میں نے اٹھا کے کچن میں رکھ دیا کہ یار کسی کا پیر پڑے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ بس اتنا سا کام ہم نے کیا تھا۔ ہم گھر گئے، رات جب سوئے تو سرکار سید الشہداء ہمارے خواب میں آئے اور ہم نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر ان کے ہمراہ ہیں۔ کہ اسماعیل دولابی نقل نہ کرتے تو میں کبھی بیان نہیں کرتا، میں خواب بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کہتے ہیں سرکار سید الشہداء میرے خواب میں آئے، سرکار حضرت علی اکبر ان کے ہمراہ ہیں، اور حضور پوچھ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میرے سارے عزاداروں کا نام لکھ لیا، جتنے مجلس میں آئے تھے سب کا لکھ لیا، بانی مجلس کا لکھ لیا، ذاکر کا لکھ لیا، حسین کے لیے آؤ۔ تو کہا ہاں بابا سب کا لکھ لیا۔ تو پھر ان سے کہنے لگے یہ 2 لڑکے جو آئے تھے ان کا لکھا؟ تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا وہ مجلس کے لیے نہیں آئے تھے۔ کہا میں مانتا ہوں مجلس کے لیے نہیں آئے تھے، مگر جب جا رہے تھے تو عزاداروں کی جھوٹی کپ اٹھا کر اس لیے رکھ دی تھی کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، صرف اس لیے رکھ دی تھی کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کوئی اتنی سی بھی اگر مجلس حسین کو عزت دیتا ہے، اتنی سی بھی، ہم حیران ہو گئے کہ حسین اتنا بڑا مہمان نواز ہے کہ اگر ان کے عزاداروں کی جھوٹی کب بھی ہم نے اٹھا کر رکھ دی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں عزاداروں میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حسین کے وفادار بن جاؤ، حسین کے وفادار بن جاؤ۔ امام حسین اجر دینے میں کمی نہیں کرتے، اجر دینے میں ہمیں اپنی نیتوں کی طرف غور کرنا پڑے گا۔ خداوند عالم آپ کی اس شرکت کو قبول فرمائے۔ آج چونکہ امام کی شہادت کی تاریخ، لہٰذا امام کے حوالے سے 1-2 جملے مسائل کی سن لیجیے۔ بہت پرانی مصیبتیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوئے۔ آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی اذیت ہوتی ہے؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں اے سی چلا کر نماز پڑھیں تاکہ سکون سے پڑھ سکیں، پنکھے میں نماز پڑھیں، کولر میں نماز پڑھ سکیں تاکہ سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ مجھے یاد ہے میں نیا لباس پہن کے نماز پڑھ رہا تھا، نیا لباس تھا، اس کا ٹیگ نکالنا بھول گیا تھا۔ یہ ٹیگ پوری نماز میں میری گردن میں چبھتا رہا، پوری نماز میں۔ جیسے ہی میری نماز مکمل ہوئی میں نے فوراً لباس اتارا، لیکن خدا کی قسم اس وقت سید سجاد کی وہ نماز یاد آ گئی جو پہلے میں توق کے ساتھ آپ نے پڑھی تھی۔ سید سجاد ہم نے کوئی ایسی نماز تو نہیں پڑھی کہ میں رکوع میں گیا ہوں اور خاردار توق میری گردن میں چبھ رہا ہو۔ ہم نے کوئی ایسی نماز تو نہیں پڑھی کہ میں سجدے میں گیا ہوں اور کمر میں میرے لنگر ہو، بیڑی ہو، ہاتھوں میں میرے ہتھکڑی ہو، اللہ اکبر، قربان جاؤں امام زمانہ کے مرثیے پر، قربان جاؤں امام زمانہ کے مرثیے پر۔ کہتے ہیں سلام ہو اس قیدی پر کہ جس کے جسم کا گوشت لوہے کھا گئے، اس کے جسم کا گوشت لوہے کھا گئے، اللہ اکبر، کیسے کھا گئے۔ یہ ظالم جب کربلا سے چلے تھے تو اپنے لیے تو خیمے لگاتے تھے، اہل حرم کے لیے خیمے نہیں لگاتے۔ اور شبر ملعون نے ایک سیاہ فام کو تازیانے دے کر اس بات پہ معمور کر رکھا تھا کہ دھیان رکھنا، خبردار یہ قیدی سائے میں نہ بیٹھنے پائے، یہ قیدی سائے میں نہ بیٹھنے پائے۔ سید سجاد اپنے لوہے سمیت
دھوپ میں بیٹھتے تھے، کبھی سایہ نصیب نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوتا ہے، سید سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا، ظالموں نے اپنے لیے خیمے لگائے تھے، ان کے خیمے کا سایہ ایک جانب پڑ رہا تھا۔ سب نے تیمم کیا، اس سائے میں جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، شمر کہتا ہے یہ زنجیروں کی جھنکار کی آواز کیسی آ رہی ہے، لگتا ہے وہ قیدی آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ظالم تازیانہ لے کر باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ امام نے کہا میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، بس یہ لوہے اتنے گرم ہو گئے ہیں دھوپ میں نماز نہیں پڑھی جاتی، میں تھوڑی دیر دو رکعت نماز پڑھوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ تازیانہ برسانا شروع کرتا ہے، دور سے زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد، اپنی پھوپھی کو معاف کرنا، اگر میرے پاس چادر ہوتی تو میں سایہ کر دیتی۔ ایک مرتبہ بیویوں کو آواز دی، اے بیویوں ہلکا بنا لو، تمہارے جسموں کا ایسا سایہ ہو جائے کہ میرا بیٹا سید سجاد تمہارے سائے میں اپنی نماز ادا کرے۔ ربنا بقضائه وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك المجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام خواتین و حضرات کے آباء و اجداد بالخصوص بانی مجلس کی اور روح کو شاد فرما۔ پالنے والے امام کے ساتھ انہیں محشور فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مشرف ہو چکے ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما جیسی زندگی ہم چاہتا ہے۔ معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین علماء کرام مراجع نظام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد منتخب کون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔